المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكيهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إن هذا الحسين فعرفوه فوالذي بيده إنه لفي الجنة محبه في الجنة ومحب محبه في الجنة. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. پیغمبر اکرم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا. کل میں نے اس حدیث کی تلاوت تو کی تھی، مگر کچھ اس حدیث کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا. ماشاءاللہ صاحب فہم تشریف فرما ہے اور ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ مجالس سننے والا اور مسلسل سر شہزہ پر بیٹھنے والا ادھر آیت پڑھو نیچے سے مکمل کر دیتے ہیں لوگ، ادھر کوئی روایت پڑھی جائے نیچے سے ماشاءاللہ سے اس کو کامل کر دیتے ہیں. یہ فرش ازا کا صدقہ ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. کیونکہ موضوع معرفت امام حسین یا عرفان حسینی ہے، اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ چند دن کچھ باتیں، کچھ عرائض، کچھ معروضات سید الشہداء کے حوالے سے کہ اس شخصیت کو پہچانا جائے. یہ حکم رسول خدا ہے، یہ امر پیغمبر اکرم ہے. فعرفوہ، اسے پہچانو، اسے جانو. رضان محترم رضانے والا مسلسل پہچاننا ہے، کیونکہ حذیفہ یا حسین یمانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور شیخ صدوق نے، شیخ توسی نے اپنی امالی میں لکھا ہے اس حدیث کو کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیے ہوئے لوگوں سے مسلسل ارشاد فرما رہے تھے. تو جو ہے حضرات کی، یعنی ایک بار یہ پیغمبر کا ارشاد نہیں ہے بلکہ کئی بار یہ ارشاد پیغمبر اکرم ہے لوگوں کے ساتھ. یا ایھا الناس ھذا الحسین بن علی فاعرفوہ، اے لوگوں یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچانو. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں مسلسل پہچانو، جب رسول کا ارشاد ہے کہ مسلسل
یعنی کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے ہے کہ تمہاری زبان پر ذکر سید الشہداء نہ ہو. اسی لیے ہر سال، البتہ یہ توفیق الہی ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہر سال جو ہے وہ فرش عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہر سال فرش عزا بچھائی جاتی ہے. مسلسل لوگ جو ہے وہ مستقل آمادہ ہوتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، فرش عزا بچھائی جاتی ہے کہ فرش عزا بچھا کر حسین کے ذکر کو سنا جائے گا. بچنے لگا مجلس سرور کے لیے، فرش پھر بچنے لگا مجلس سرور کے لیے. فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے، فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے. موت کے بعد بھی میری روح کرے گی ماتم. سبحان اللہ، غم غم سبتے پیمبر. سبحان اللہ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یا علی محمد و آل محمد بلند تلوار. تو ہر سال الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے، ذکر سید الشہداء کو سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. لوگ اس اپنے آپ کو آمادہ کر کے آتے کہ ہم حسین کے بارے میں کچھ سنیں گے. لوگ اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو آمادہ کر کے آتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں سید الشہداء کے بارے میں کچھ سنائیے، ہمیں حسین کے بارے میں کچھ بتائیے. سننے ہی مجمع اسی لیے آتا ہے، وہ ہماری بات سننے نہیں آتا ہے، وہ حسین کے لیے آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر سال انہی کا ذکر ہو؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر سال انہی کا ذکر ہو، کیوں انہی کو یاد کیا جائے، کیوں انہی کا تذکرہ کیا جائے، کیوں ان کی شہادت کو ہمیشہ انہی کی شہادت کو بیان کیا جائے. دنیا میں اور بھی واقعات گزرے ہیں، دنیا میں اور بھی جو ہے وہ لوگ کے اوپر ظلم ہوا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ تشدد ہوا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال یہ کیا جاتا ہے، کرتے بھی کبھی. کب تک اس کا تذکرہ کیا جائے گا، کب تک اس کا ذکر ہوگا، کب تک جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہم مسلسل کیا جائے گا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کس نے روکا ہے کہ نہیں؟ کس نے روکا ہے؟ آپ ان کا تذکرہ کریے، ہم کو جس کا امر کیا ہم اس کا تذکرہ کریں گے. بھائی کس نے روکا ہے؟ کس نے ہاتھ روکا؟ بھائی حکومتیں بھی رہی ہیں، سلطنتیں بھی رہی ہیں، طاقتیں بھی رہی ہیں، فوجیں بھی رہی ہیں. اگر دم ہوتا تو ذکر کرتے. دیکھیے ذکر کبھی طاقتوں سے باقی نہیں رہتا ہے، ذکر کبھی سلطنتوں سے باقی نہیں رہتا ہے، ذکر کبھی حکومتوں سے باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کا اللہ ذکر باقی رکھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ذکر ہم نے باقی نہیں رکھا ہے، یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ پروردگار عالم کا. یہ ذکر ہم نے نہیں رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ ذکر سید الشہداء، یہ فرش عزا ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. سید الشہداء نے اگر کہا بھی ہے کہ ہم پہ رو، اگر ائمہ علیہ السلام نے حکم کیا ہے کہ رو حسین کے لیے فرش عزا بچھاؤ، اگر کہا بھی ہے کہ مجلس کرو میں آؤں گا، اگر کہا بھی ہے تو یہ ہے کہ وہ ہماری بقا چاہتے ہیں، اس میں ہماری بقا ہے. یہ ذکر ہوگا تو ہم باقی رہیں گے، اگر یہ تذکرہ ہوگا تو ہماری بقا اس تذکرے میں ہے. اس ذکر کے ذریعے سے ہم باقی ہیں، نہ کہ ہمارے ذریعے ذکر باقی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہرحال پھر بھی وہ لوگ قابل ستائش ہیں. میں نے کل بھی جملے کو کہا تھا آپ کے سامنے کہ جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یقیناً قابل احترام ہیں، ان کی ارزش ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کا جائز تشکر ہے. وہ لوگ ان کا شکریہ ادا کیا جو جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یوں
کس وجہ سے؟ کس لیے؟ کیونکہ اس ذکر کے ذریعے سے، اس تذکرے کے ذریعے سے وہ لوگوں کو علوم آل محمد سے آشنا کراتے ہیں. ان کے کانوں پر ذمہ داری ہے. پروردگار عالم، دیکھیں پروردگار عالم اپنا کام ہر ایک سے کراتا بھی نہیں ہے. جو ہے خداوند عالم ہر ایک سے اپنا کام کراتا بھی نہیں ہے. جس میں یہ کیپیسٹی دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، اس کو ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ ذمہ داری تمہاری، اس کام کو تم آگے بڑھاؤ. ہر ایک سے کام نہیں لیتا ہے. ان کی کاندھوں پہ ذمہ داری آئی کہ اب ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. اب جب وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو جو چاہتا ہوں آپ حضرات کی، جب اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ذکر کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ ذمہ داری ہماری کاندھوں پہ آئی ہے. اس ذمہ داری کو پروردگار نے ہمارے کاندھوں پہ رکھا ہے. تو اب روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ جو ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں، پروردگار عالم اس کو اس کی قبر میں خود تلقین کرتا ہے. نہیں تو جو فرمایا آپ حضرات نے، خداوند عالم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حدیث پڑھوں گا، میں اسے لے کر آیا ہوں کہ جو اس ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں، جو اس تذکرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، پروردگار عالم اس کو اس کی قبر میں تلقین کرتا ہے. خداوند عالم اس کو اس کی قبر میں تلقین کرتا ہے. کل کیا روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے یاد ہے؟ کل جو روایت میں نے پڑھی تھی، ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر محمد والے محمد پر. ولی اللہ علی ولی اللہ. یا علی. کل جس روایت کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی، نہیں تھی؟ کہ جس میں امام نے کہا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر جائیں، ہے نا، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو اپنے امام سے جدا ہو جائے. آج بھی اسی حوالے سے، کیونکہ جن لوگوں کے کاندھوں پر ذمہ داریاں ہیں ایک ذکر کو بڑھانے کے لیے، اور ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں، تذکروں کو آگے بڑھاتے ہیں، دین کی تلقین کرتے ہیں، دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں. بھائی فرش ادا کیا ہے؟ یہ دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. کون جائے گا سرزمین قوم؟ کون جائے گا نجف سے؟ سب چلے جائیں گے، ہے نا. بھائی سب تو نہیں جا سکتے، چند لوگ جائیں گے، سیکھ کر آئیں گے، اور اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے افراد کو بھائی وہی باتیں بتائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں. یہ فرشازہ بہترین ذریعہ ہے سیکھنے کا. ہم سب کی جانیں قربان جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، ہے نا، کہ جنہوں نے ایسی یونیورسٹی کا انعقاد کیا ہے. یہ یونیورسٹی ہے، دانشگاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، جس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ سن کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے. آؤ سیکھو، آؤ جانو. یہ فرش اعضا، یہ یونیورسٹی ہے، یہ دانشگاہ ہے، بہترین دانشگاہ کا انعقاد کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. کیسے سیکھو، ورنہ کہاں موقع ملے گا، کہاں کس کے پاس ٹائم ہے، کہاں جو ہے. واقعی یہ جو ذریعہ ہے ہمارے لیے، یہ فرش اعضا یہی ہے کہ سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جوڑنے کا موقع ہے. اللہ، رسول اور ائمہ اطہار سے بہترین ذریعہ ہے. تو جو کرتے ہیں، جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیتے ہیں، ان کے لیے
امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کل بھی امام حسن عسکری پڑھی تھی نا. امام ارشاد فرماتے ہیں 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ من قوا مسکینن فی دینہی, من قوا مسکینن فی دینہی ضعیفن فی معرفتہی. جو قوی کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے کس کو؟ مسکین کو, اس کے دین میں. یعنی جو دین میں, جو معرفت میں کمزور ہے اور دین میں مسکین ہے, اور جو کو قوی کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, اسے احکام بتاتا ہے, احکام اللہ بتاتا ہے, ائمہ اطہار کے فرامین بتاتا ہے, آیات الہی بتاتا ہے, یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. تو اس کے بعد علی ناصب مخالفن, کس کے مقابلے میں؟ دشمنان اسلام کے مقابلے میں قوی کرتا ہے. بھئی یہاں سے انسان قوی ہو کے جا رہا نہیں جا رہا ہے, یہاں سے انسان مضبوط ہو کے جا رہا نہیں جا رہا ہے. جو دین پر اعتراض کرتے ہیں, جو عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں, جو فرش ازا پر اعتراض کرتے ہیں, یہاں سے تمام سوالات لے کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جواب دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ خاص اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے, کچھ خاص جو ہے وہ صلاحیت رکھی ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں, کہ جیسے لگتا ہے اللہ انہیں خود سکھا دیتا ہے. حقیقت اللہ انہیں خود سے ایک واقعہ تھا, میں نہیں پڑھوں گا, لیکن ہاں یہ ہے کہ کسی کے سامنے سوالات و جوابات ہو رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, اس کو بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں کو اس طریقے سے جواب دیا. میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جواب, میں نے اس سے کہا یہ جواب تم نے نہیں دیا ہے, یہ جواب القاء کیا ہے امام زمانہ نے تمہاری زبان پر. یہ تمہاری طرف جواب نہیں ہے. تو امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں من قوا مسکینن فی دینہی, جو دین میں مسکین ہے, وضعیفن فی معرفتہی, معرفت میں ضعیف ہے, علی ناصب مخالفن. تو اب کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ فافہمہ, اللہ اسے سکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ولقنہ اللہ تعالی, اللہ اس کو تلقین کرتا ہے. کب تلقین کرتا ہے؟ جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے, جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ مسکینوں کو دین سکھا رہا تھا, وہ ضعیفوں کو کی معرفت میں اضافہ کرا رہا تھا. تو پروردگار کیا کرتا ہے؟ تلقین کرتا ہے قبر میں, کہ جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے اللہ تلقین کیا کرتا ہے؟ میں آؤں گا ابھی شروع کے ابتدائی میں کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ بیان کروں گا. تلقین کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ یا ان یقول, کہہ دو کہ اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. فرشتے آئیں گے, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, من ربک, من کتابک, من قبلتک, یہ سارے سوال ہوں گے. تو اب اللہ تلقین کر رہا ہے. کیوں تلقین کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ذریعہ بن رہا تھا معرفت ائمہ کو پہلانے کا. کہ اللہ ربی و محمد النبی و علی ولی, وعلی ولی والکعبۃ قبلتی. یہ ساری باتیں کون سکھا رہا ہے؟ کیا خدا سکھا رہا ہے؟ پروردگار عالم سکھا رہا ہے. اس کے بعد والقرآن بہجتی وعدتی, قرآن ہمارے لیے جائے مسرت ہے, ہمارے لیے ذخیرہ ہے. اس کے بعد والمؤمنون اخوانی, یہ اللہ کہلوا رہا ہے, پروردگار کہلوا رہا ہے. کہاں کہلوا رہا ہے؟ جہاں کوئی نہیں کہلوانے والا ہے, جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اللہ نے سکھایا, پروردگار عالم نے سکھایا, کہو اس کی توفیق اس کے شامل حال ہوئی. اللہ کی توفیقات سے وہ بولنے لگا, کہنے لگا. اب جب سب کہہ دیا, کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے. کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت اہل بیت کا ذریعہ تھا یہاں پر پہلانے کا. جب کہہ لیا تو اب یہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ادلیت بالحجہ, تو تم نے باتیں کہی وہ صحیح کہی ہے, جو تم نے باتیں کہی ہیں, اپنے عقائد بیان کیے ہیں, وہ صحیح بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب ووجدت لکا, تمہارے اوپر واجب ہو گئی. کیا واجب ہوگی؟ اعلی درجات, اعلی درجات الجنہ, جنت کے بہترین درجات تمہارے اوپر واجب ہو گئے ہیں.
جنت کے عالی مقام تمہارے اوپر واجب ہو گئے ہیں. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَحَوَّلُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قبر میں نور ہی نور ہوگا، اور اس کی قبر ایسی ہوگی کہ جیسے جنت کا باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. یہ سارا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کہ اس کے لیے ہو رہا ہے جو معرفت ائمہ کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے. میں تو اس کو کہہ لوں اپنی زبان میں کہ جو فرش عزا کا اہتمام کرتا، جو فرش عزا کا اہتمام کرتا ہے. یہ ساری چیز کس کے لیے ہوئی؟ کہ اس کے لیے ہوئی ہے نا. جملہ آیا تھا شروع کی حدیث میں، ابتدائی حدیث میں، کہ من قوا مسکیناً فی دینہی. توجہ ہے کہ جو دین میں مسکین ہے نا اس کو قوی کر رہا ہے. بھائی مسکین کا معنی کیا ہے؟ مسکین کا معنی کیا؟ کل یتیم کی بات آئی تھی، یتیم واقعی کو بتایا. آج مسکین کی بات کر رہے ہیں 11ویں امام. توجہ ہے، آج مسکین کی بات. مسکین کسے کہتے ہیں؟ بھائی مسکین کے لغات کے معنی اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو مسکین کے معنی لغات میں جو بیچارہ ہو، جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ناتوان ہو، توانگر نہ ہو، مالی اعتبار سے مشکلات میں گرفتار ہو، یہ ساری چیزیں لغت میں بیان کی ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے مسکین جسمی، ایک ہوتا ہے مسکین روحی. ایک ہوتا ہے مسکین جسمی، یتیم بھی اسی طریقے سے. ایک یتیم جسمی ہے، جسمانی طور پر یتیم ہے، اور ایک یتیم روحانی ہے. یتیم جسمی جسمانی کون ہے؟ کہ جس کا باپ مر گیا. مگر یتیم روحانی کون ہے؟ کہ جو امام سے جدا ہو. اسی طریقے سے مسکین بھی ہے. مسکین کون ہے؟ کہ مسکین جس کے پاس مال نہیں ہے، توانگر نہیں ہے، ناتوان ہے، بیچارہ ہے، وہ ہے مسکین. یہ ہے مسکین جسمانی، جسمی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے مسکین ہے. لیکن باطنی اعتبار سے کون ہے؟ کہ باطنی اعتبار سے مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس معرفت اہل بیت نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے. اچھا دین کیا ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا معنی کیا ہے؟ کہ نماز دین ہے؟ دین نہیں ہے، یہ دین کا جز ہے. کہ روزہ دین نہیں ہے، دین کا جز ہے نا. حج کیا ہے؟ کہ دین ہے. کہ دین نہیں ہے، دین کا جز ہے، دین میں شامل ہے نا. پھر دین کیا ہے؟ پھر دین کیسے سمجھا جائے؟ دین کا معنی کیا ہے بتا تو دیجئے. کہا اس کے اوپر بہترین جو 4 جملے کہے ہیں، 4 جو ہے مصرے کہیں ہے نا. کیا کہا ہے؟ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر مجسمے دین کو دیکھنا ہو، اگر دین کو جسمانی صورت میں دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو، یہ ہے دین. یہ اجزائے دین اور ہے، مکمل دین اور ہے، ایمان اور ہے، کل ایمان اور ہے. ایمان اور ہے، کل ایمان اور ہے. کل ایمان کل کفر کے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول خدا
پیغمبر نے خلاصہ کر دیا ہے دین کامل کا بھی، ایمان کامل کا بھی۔ اچھا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے کہا کل ایمان، ایمان کل، اور سامنے کون تھا؟ کون سامنے تھا؟ کلے کو نام کیا تھا؟ مرحب ابن عبدود۔ کون تھا؟ کچھ بھی ہو ہماری بلا سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تھا کوئی جو علی کے مقابلے میں آیا تھا؟ جو ہے تھا کوئی جو علی کے مقابلے میں آیا تھا؟ وہ کل کفر ہو گیا، کل کفر ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا اس کے بعد کوئی اور کافر نہیں آیا؟ کل کفر، مولا کائنات کا تو کل ایمان سمجھ میں آتا ہے، یہ کل ایمان ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے منکر دین آئے، منکر ولایت آئے، منکر اہل بیت آئے۔ آپ نے کل کفر کے ختم بات کیوں کر دی؟ اذان سوال ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا کل ایمان سمجھ میں آتا ہے، مولا کائنات کا کل ایمان بالکل سمجھ میں آتا ہے، کل ایمان ہے، کسی کو اعتراض ہے، کسی کو سوال نہیں ہے، لیکن وہ کیسے کل کفر ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیسے کل کفر ہو گیا؟ سارا کا سارا کفر، سارا کا سارا کفر، کافر اور بھی آئے تو رسول نے ایک نسخہ دے دیا، جو ہے پیغمبر نے ایک نسخہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا کہ دیکھو جو بھی حجت خدا کے مقابلے میں آ جائے، دیکھیے حجت خدا ہوتا ہے کل ایمان، جو خدا کی حجت ہے وہ ہے کل ایمان، چاہے وہ علی کی شکل میں ہو، چاہے وہ حسن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حسین کی شکل میں ہو، چاہے وہ زین العابدین کی شکل میں ہو، چاہے محمد باقر کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے افراد ہیں کل ایمان، اور ان کے مقابلے میں جو آتا رہے بہترین فارمولہ دے دیا ہے، اب جانے کی ضرورت ادھر ادھر نہیں ہے۔ جو بھی حجت خدا کے مقابلے میں سر بلند کرے، جو بھی حجت خدا کے مقابلے میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، کسی میدان میں آ جائے، حجت خدا ہے کل ایمان، اس کے مقابلے میں آنے والا ہوتا ہے کل کفر۔ یہ رسول نے نسخہ دے دیا ہے۔ اذان محترم جانے والا یہ ہے خلاصہ کہ حجت خدا ہوتا ہے کل ایمان۔ اب کل دین اگر دیکھنا ہو تو دین است حسین، دیپنا است حسین، شاہ است حسین۔ ارے آپ کہاں سے یہ بات کرنے لگے بھئی؟ یہ تو کسی غیر معصوم کی بات کو آپ دلیل بنا رہے ہیں۔ جو ہے غریب نواز کون تھے؟ معصوم تو نہیں تھے، تو اب غریب نواز کے جملے کو آپ نے حجت بنا لیا۔ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے معصوم کی بات کو مانتے ہیں، آپ نے دلیل کس کی دے دی؟ شاہ غریب نواز کی دے دی۔ دیکھیں شاہ غریب نواز نے بھی اگر استنباط کر کے اس بات کو کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اگر کہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، روایات کو دیکھتے ہوئے کہا ہے دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ پیغمبر بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں کیا بیان، پیغمبر کیا خطبہ بیان کریں گے؟ بھئی پیغمبر جب خطبہ دے رہے ہوں، تشریف فرما ہو، تو کیا کہیں گے؟ نماز کی بات کریں گے، روزے کی بات کریں گے، حج کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، کس طریقے سے انسان جیے، کس طریقے سے انسان رہے، اس کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہی تو ہوگا پیغمبر، اور کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، پیغمبر یہی ساری باتیں کہیں گے، باتیں بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک شخص آیا، پیغمبر نے بیٹھا دیا، وہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ آنا، کہ خطبے میں خلل واقع نہ ہو۔ جو خطبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس میں خلل واقع نہ ہو، وہ جاری رہ کر بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھا دیا، خطبہ دے رہے تھے، لیکن اتنے میں دیکھا کہ شہزادہ حسین چلا آ رہا ہے۔ کم سنی کا عالم ہے، سن چھوٹا سا، کم سنی، ہمارے جملوں میں ہم لوگ اپنے اعتبار سے کہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، پیغمبر نے خطبے کو روکا۔ جملے روایت کے کہ پیغمبر ممبر پہ سے ایسے اترے جیسے لگ رہا تھا کودے ہوں، فوراً گئے، شہزادے امام حسین کو گود میں لیا اور لانے کے بعد اپنے زانو پر بیٹھالا، اور بیٹھانے کے بعد جملہ کا ایھا الناس ھذا الحسین بن علی فاعرفوہ، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ابن علی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو دین کی بات کر رہے تھے، آپ تو شریعت کی بات کر رہے تھے، آپ تو اسلام کی بات کر رہے تھے، آپ تو خطبہ دے رہے تھے، نماز روزہ بیان کرتے، عجب نہیں پیغمبر جواب دیں، عجب نہیں پیغمبر جواب دے، تم نے ان کو دین سے جدا سمجھا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے اگر وہاں پہچانوایا ہے، ابھی نماز و روزے کی بات کر رہے تھے، جو بھی بات ہو رہی ہو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن پیغمبر نے حسین کو بیٹھالا، کہا فاعرفوہ، پہچانو یہ حسین ابن علی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں دین ملے گا، کیونکہ کل دین ہے، دین انہی سے لینا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پہچانو یہ کل دین، ایک ہاتھ میں شبیر تو ایک ہاتھ میں شبر، اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں۔ محترم جان رہا بتائے کہ یہ دین ہے، دین ملے گا تمہیں تو انہی سے ملے گا، صحیح دین اگر تمہیں نصیب ہوگا تو انہی سے ملے گا، کیونکہ کل دین ہے۔ پہچانوایا ہے مستقل، ایک جگہ ایک مقام پر نہیں پہچان، کیونکہ ہمیں معرفت سید الشہداء عنوان ہے، معارف امام حسین عنوان ہے، تو اس کے بارے دیکھنا ہوگا کہاں کہاں کس کس مقام پر امام حسین کی معرفت کرائی ہے پیغمبر اکرم نے۔ پیغمبر نہیں کرائی ہے، بہت سارے قرآن کی آیات ہے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، وہ دھیرے دھیرے آہستہ سے آپ کے سامنے جہاں تک ہو سکے گا، لیکن یہاں پر پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، عجیب ہے، خطاب کا بھی عجیب طریقہ ہے، کیونکہ خطابات میں بھی جب کوئی بافہم، سمجھدار، عقل کل کوئی جملہ ادا کرتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے، تو اس میں معنی عمیق پایا جاتا ہے۔ وہاں کون بیٹھا تھا؟ اصحاب بیٹھے تھے، مسلمان بیٹھے تھے، کلمہ گو بیٹھے تھے، مگر پیغمبر نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن میں سے خطاب مل جاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے خطابات مل جاتے ہیں، کہیں یا ایھا الناس سے خطاب ہو رہا ہے، کہیں یا ایھا المسلمون، اور کہیں پر یا ایھا المومنون، اے مومنو۔ اب یار ایک بات اور ہے کہ ایک مفسر کا جملہ ہے کہ جہاں جہاں خطاب یا ایھا المومنین سے اللہ نے کیا ہے، جہاں جہاں خطاب مومنین کے ذریعے سے کیا ہے، کہاں وہاں مراد علی کے چاہنے والے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا المومنون کہہ کے خطاب کیا ہے، وہاں مراد یہ کہ علی کے چاہنے والوں سے خاص خطاب ہے، کہ خاص اللہ سے، اللہ کا خطاب جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے۔ یہاں پر پیغمبر نے یہ طریقہ بھی یہاں پر استعمال کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اگر یا ایھا المسلمون کہتے تو لوگ کہتے کہ یہ صرف مسلمانوں سے خاص خطاب ہے، کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کہ حسین کو پہچانے، بس صحابہ کی ذمہ داری ہے، اس زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی معرفت کریں، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے نا۔ لیکن پیغمبر نے عالم بشریت کی نجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عالم بشریت کی نجات کو مد نظر رکھتے ہوئے
اور ایک خاص زمانے والوں کے لیے نہیں ہے، خاص مکان والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسے قرآن صامت کسی خاص قریے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق بھی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاص قریے کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاص منطقے کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ جیسے قرآن ابدی اور ازلی ہے، جس طریقے سے قرآن ابدی بھی ہے ازلی بھی ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق بھی ابدی بھی ہے ازلی بھی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما۔ اگر قرآن صامت موجود ہے تو قرآن ناطق بھی موجود رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ قرآن صامت تو ہو قرآن ناطق نہیں ہو۔ رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھی، پیغمبر اکرم نے اس دنیا میں لوگوں کی نجات کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک نہیں رہو گے، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، دیکھو گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر قرآن صامت ہے تو قرآن ناطق کا بھی وجود ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے یا ایھا الناس کہہ کے پیغمبر نے بتا دیا، لوگوں چاہے اس زمانے کے ہو چاہے آنے والے زمانے کے ہو، قیامت تک کے لیے حسین کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ، نجات پاتے چلے جاؤ گے۔ اذان محترم، اذان والا، وقت ختم ہو گیا کیونکہ مصائب بھی پڑھنا ہے، اور خاص طور سے آپ لوگ مصائب بھی کے لیے تو آتے ہیں۔ اذان مسلسل اپنے آپ کو وابستہ رکھیں سید الشہداء سے، یعنی جملہ ہے لطف الہی کا خاص مظہر ہے سید الشہداء، لطف الہی کا خاص مظہر ہے سید الشہداء۔ عجیب نام ہے، اس نام میں ایک عجیب اثر ہے۔ نام آتا ہے دل عجیب سا بے چین ہونے لگتا ہے، نام آتا ہے عجیب، دل میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نام میں ہی درد ہے، اس نام میں ہی درد ہے، کیونکہ آج پہلی محرم ہو گئی، پہلی محرم تو مہینے کا نام ہے نا، محرم، صفر، رجب، ربیع الاول، سارے مہینوں کے نام ہیں، لیکن اس مہینے میں ہی نام آتے ہی لگتا ہے کچھ غم کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، عجیب اثر ہے اس نام میں بھی، حسین کے نام میں بھی خاص اثر ہے، اس مہینے کے نام میں بھی خاص اثر ہے۔ آپ سننے بیٹھے ہیں جس کا تذکرہ، جس کے مصائب، جس کے حوالے سے جس پہ گریہ کرنے بیٹھے ہیں، وہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہے۔ میں واقعی جناب مسلم کی شہادت پڑھتا ہوں تو مجھے کربلا کے شہداء سے زیادہ مظلوم نظر آتا ہے مسلم۔ کربلا میں جو شہید ہوئے حسین کے انصار، حسین کے احباب، حسین پر جان نثار کرنے والے سب ساتھ تھے، ہے نا، سب ساتھ تھے، ایک کے بعد دوسرا جاتا تھا، تیسرا جاتا تھا، ایک دوسرے سے تلقین کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، دیکھو تم یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں سنبھالنا۔ لیکن مسلم ایسا اکیلا نظر آتا ہے، یکو تنہا نظر آتا ہے، بڑے اشتراکات ہیں،
بڑے اشتراکات ہیں سید الشہداء کی شہادت میں اور مسلم ابن عقیل کی شہادت میں، بڑے اشتراکات ہیں۔ دعا کریے میں کچھ پڑھ پاؤں اس حوالے سے، کچھ پڑھ پاؤں۔ بڑے وجہ اشتراکات ہیں جناب مسلم کی شہادت میں اور سید الشہداء کی شہادت میں، کہ اگر حسین پیاسے مارے گئے ہیں، مسلم بھی پیاسے مارے گئے ہیں۔ اگر حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں پیر میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر پھرایا گیا۔ اگر آخری وقت میں حسین تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی ناصر و مددگار نہ تھا، مسلم بھی یکو تنہا اکیلے تھے، جس کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، 18,000 افراد نے جس کی بیعت کی ہو، اور اس کے بعد وہ اکیلا رہ جائیں، وہ تنہا رہ جائیں۔ کون تھے یہ مسلم؟ کیا تھے یہ مسلم؟ وہاں نہیں پڑھا جاتا ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی شجاعت کے حوالے سے، ان کی کرامت کے حوالے سے۔ حسین نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جو ابن عم ہے، میرا مورد اعتماد ہے، میرا اہل بیت ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا کوفے والوں کو، دیکھو مسلم کو بھیج رہا ہوں، یہ تنہا مسلم نہیں ہے ایسا سمجھنا کہ خود حسین آیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسلم الگ ہیں حسین الگ ہیں، کیونکہ نائب اور منوب میں وجہ اشتراکات ہوتے ہیں۔ نائب جو ہوتا ہے وہ اپنے منوب کے حوالے سے کافی قریب ہوتا ہے۔ شجاعت اور کرامت کیا کیا بیان کیا جائے، مگر بہرحال 18,000 کی بیعت کی ہو لوگوں نے، اس کے بعد تنہا رہ گیا۔ جب قیام کیا جناب مسلم نے تو تلواریں ساتھ تھی آپ کے، مغرب کی نماز پڑھی ہے تو چند افراد آپ کے ساتھ تھے، عشاء کی پڑھی ہے تو کوئی نہ تھا، عشاء کی نماز پڑھی ہے تو پیچھے کوئی نہ تھا، سب اپنے اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ یہ حسین کا سفیر تنہا رہ گیا، یہ حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا، کوفے کی گلیوں بھٹک رہا تھا، کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ مسلم غریب ہو گئے، مسلم بے سہارا ہو گئے، کس کے گھر جائیں؟ ایک دروازے کی دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے، ایک دروازے کی دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے سر جھکائے ہوئے، مظلوم مسلم، اکیلا مسلم، تنہا مسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلا، ایک خاتون باہر آئی، بھائی یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ دیکھو پراشو ماحول ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ مسلم نے عجیب بے بسی والا جواب دیا، بے کسی والا جواب دیا۔ جو پردیس میں گئے ہیں نا، جو پردیس کا سفر کرتے ہیں نا، اس جملے سے واقف ہوں گے کہ جہاں کوئی نہ ہو، آپ سب پردیسی ہیں مگر کوئی کسی کو محسوس نہیں ہوتا ہم پردیسی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے لینے کے لیے، لینے کے لیے، اپنے گھر میں رکھتا ہے جب اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پھر بھی پردیسی مسلم کی پردیسی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، مسلم پر اگر کوئی رو سکتا ہے تو پردیس میں رہنے والا رو سکتا ہے، جہاں پردیس کیا ہوتا ہے، جہاں کوئی سہارا نہ ہو سے کیا ہوتا ہے۔ مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو تو کہاں جائے۔ کہا کون ہے آپ؟ آپ کا کوئی گھر نہیں۔ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ ایک مرتبہ دروازہ کھول دیا طاوا نے۔ آپ دیکھ لیں مومنہ نہ جانے کتنی عورتیں رہتی ہوں گی کوفے میں، لیکن طاوا کا نام تاریخ میں آج تک موجود ہے کیونکہ مسلم کی مدد کی ہے۔ طاوا نے دروازہ کھول دیا اور کھولنے کے بعد کہا آقا گھر تشریف لائیے، میں خادمہ آپ کی خدمت کروں گی۔
مسلح بچھا دیا، کھانے کے اہتمام کر دیا، مگر جناب والا ارباب عزا زیادہ دیر مسلم مہمان نہ رہ سکے، باہر سے گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، تلوار کو نیام میں رکھا، زرہ پہنی، امامہ پہنا، تو نے کہا آقا باہر نہ جائیے، آقا باہر نہ جائیے، مولا باہر نہ جائیے۔ مسلم کی غیرت نے کہا اگر میں باہر نہ جاؤں گا یہ اندر آ جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں باہر نہ جاؤں گا تو یہ اندر آ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری حرمت پامال ہو اے مسلم۔ ارے آپ کو ایک خاتون کی حرمت کو اتنا خیال ارے کربلا میں ہوتے، کربلا میں آ کے دیکھ لیجئے، زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، قید کر کے اسیر کر کے زینب کو دیار بدیار بلایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ ایک مرتبہ مسلم باہر آئے، باہر آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ مسلم کا قد و قامت اتنا طولانی تھا کہ بہت آسانی سے کسی کو پکڑ لیتے تھے نا، بہت آسانی سے کسی کو جس کو بھی ہاتھ آتا تھا پکڑ کے چھت پر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ شجاعت تھی جناب مسلم کی۔ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور فوج کو بھیجو، کہ ایک آدمی 500 افراد کافی نہیں ہے، کہ تم نے کیا کسی کوفے کے بقال کے لیے بھیجا ہے؟ یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا سکھایا ہوا ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ ہیلے سے گرفتار کرو، ہیلے سے گرفتار کرو۔ کیا کیا گیا؟ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودنے کے بعد گھاس کو ڈالا گیا، دھیرے دھیرے جنگ کرتے کرتے آقا سنبھل جائیے، دشمنوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ مسلم آگے بڑھ رہے تھے، بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ مسلم قید کر کے لایا گیا۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، قید کر کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ جب قید کر کے لائے گئے، جکڑے ہوئے تھے زنجیر مسلم، ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا تخت پہ۔ کسی نے کہا سلام کرو امیر کو، کہا میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین ہے۔ کہا تمہیں قتل کروں گا، تم مجھے امیر مانو یا نہ مانو۔ کہا قتل کرنا ہو کر دو، مگر میری کچھ وصیتیں ہیں اس پر عمل کر دینا۔ کہا وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ یہ وصیت کی کہا دیکھو میرے بچے میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آیا تھا، مجھ سے چھوٹ گئے، اسے ان کی ماں تک پہنچا دینا۔ ایک وصیت اور کی، ایک وصیت یہ کی، کہا دیکھو میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے، آقا آ جائیے، مولا آ جائیے، کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہے۔ ارے کوئی منع کر دے، آقا یہاں نہ آئیے گا۔ مسلم آقا تو نہ آئے لیکن آقا کی بہن ضرور آئی، مسلم حسین تو نہ آئے مگر زینب آئی ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی، منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔